السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کافی پہلے بھی اس طرح کا سوال آیا اور کچھ دنوں سے تکرار کے ساتھ یہ سوال آ رہا ہے کہ عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھنے سے لیلۃ القدر میں 4 رکعت نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس طرح کی کوئی روایت ہے یا نہیں ہے؟ جس کے بارے میں کچھ خلاصہ سن لو، اس کے بعد تفصیل بیان ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس بارے میں مرفوع روایات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں، ان میں سے کوئی روایت ثابت نہیں۔ 3 صحابہ سے صحیح سند کے ساتھ آثار مل جاتے ہیں اور کچھ ضعیف آثار بھی ہیں۔ تو چونکہ یہ اس طرح کی بات کوئی صحابی اپنے قیاس اجتہاد سے نہیں کہہ سکتا، تو محدثین کا اصول ہے کہ صحابی ایسی بات کہے جس میں قیاس اجتہاد اس طرح کا کوئی تصور یا اس طرح کا شائبہ نہ ہو، تو ایسی حدیث کو مرفوع کے حکم میں لکھتے ہیں کہ اس کو ایسی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بات سنی تھی تو خود بیان کر رہے ہیں۔ تو علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں اس کو مرفوع حکمی میں ہی شامل کیا ہے کہ یہ حدیث اس پر عمل کرنا درست ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسی 4 رکعات جو عشاء کے بعد ایک سلام سے پڑھی جائے، وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ لیلۃ القدر میں 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ یہاں لیلۃ القدر پوری لیلۃ القدر کا ثواب نہیں کہ جیسے تم نے لیلۃ القدر کو پا لیا یا شب قدر میں آپ نے شب قدر کا ثواب حاصل کر لیا۔ بس یہ ہے کہ جیسے بندہ شب قدر میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہے تو جتنا اجر ان 4 رکعتوں کا ہوتا ہے، اتنا ہی اجر عشاء کے بعد ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت پڑھنے کا ملے گا۔ تو اس میں کچھ مرفوع روایات ہیں، وہ صحیح ثابت نہیں، ہم اس کو بیان کریں گے، اس کے بعد آثار کی طرف آئیں گے تو آثار سے یہ مسئلہ بہرحال ثابت ہوتا ہے۔ مرفوع روایتوں میں سے پہلی روایت ہے طبرانی کبیر 11ویں جلد 437 صفحہ 12240 نمبر روایت، سنن بیہقی 4188 نمبر روایت، مختصر قیام اللیل یہ امام مروزی کی کتاب ہے 92 نمبر حدیث، سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے 11ویں جلد 102 نمبر صفحہ میں اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی 4 رکعات خلف العشاء الآخرہ، جو عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز پڑھے، قرأ فی الرکعتین الاولیین قل یا ایھا الکافرون، پہلی 2 رکعتوں میں سورہ کافرون پڑھے اور قل ھو اللہ احد پڑھے، آخری 2 رکعتوں میں تنزیل سجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک یہ صورتیں پڑھے، تو جو 4 رکعت اس ترتیب سے پڑھے گا کتبنا لہ کاربع رکعات من لیلۃ القدر، تو اس کے لیے 4 رکعات ایسے لکھی جائیں گی جیسے شب قدر کی رکعات ہیں۔ تو یہ روایت ضعیف ہے، اس میں ابو فروہ یزید بن سنان بن یزید الجزری ضعیف راوی ہے۔ دوسری روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی العشاء فی جماعت، جو نماز عشاء باجماعت پڑھے، وہ صلی 4 رکعات قبل ان یخرج من المسجد، اور مسجد میں نکلنے سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے، تو یہ لیلۃ القدر کے برابر ہیں۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، یہ طبرانی اوسط میں 5239 نمبر، طبرانی کبیر 3 جلد 130 نمبر صفحہ 13800 نمبر روایت، مسند ابی حنیفہ یہ ابو نعیم کی روایت سے منقول ہے، اس میں صفحہ 223، اخبار الصلاۃ عبدالغنی مقدسی کی کتاب 53 نمبر حدیث، سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ 5060 نمبر روایت ہے۔ تو یہ روایت ضعیف ہے۔ علامہ حیثمی مجمع الزوائد میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ طبرانی نے اس کو اوسط میں بیان کیا ہے اس حدیث کو، اور اس کی سند میں ایک ضعیف راوی ہے جو متہم بالکذب نہیں ہے۔ تو علامہ البانی رحمہ اللہ سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں کہتے ہیں کہ سارے راوی ٹھیک ہیں سوائے ابو حنیفہ کے، ائمہ محدثین نے امام ابو حنیفہ کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس کی تفصیل سے انہوں نے یہ 458 نمبر حدیث کے تحت تفصیل سے بحث کی ہے، اور ائمہ کے اقوال لکھے ہوئے ہیں کہ امام ابو حنیفہ فقہ کے امام ہیں ایک فرقے کے، لیکن حدیث میں یہ ضعیف ہے، تو یہ اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ تیسری روایت ہے طبرانی اوسط میں 6332،
اور سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ 5053 نمبر روایت ہے۔ اس میں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے تو ایسی ہے جیسے اس نے رات کو تہجد میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ ومن صلیٰ بعد العشاء، اور جو عشاء کے بعد 4 رکعت نماز پڑھے، کنّا کمثلہن من لیلۃ القدر، تو یہ ایسی ہے جیسے لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ وَإِذَا لَقِيَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ، جب مسلمان سے ملاقات کرے اور اس کا ہاتھ پکڑ لے، اور وہ دونوں سچے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت نہیں، سچے دل سے ہاتھ ملا رہے ہیں، تو جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس میں ناہز بن سالم الباہلی مجہور راوی ہے۔ چوتھی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع قبل الظہر قاعد لہن بعد العشاء، ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں یہ عشاء کے بعد کی 4 رکعتوں کی طرح، یعنی نماز تہجد کی رکعتوں کی طرح ہے۔ واربع بعد العشاء قاعد لہن من لیلۃ القدر، اور عشاء کے بعد 4 رکعت نماز یہ لیلۃ القدر کی 4 رکعت نماز کے برابر ہے۔ یہ روایت من گڑت ہے، طبرانی اوسط میں 2733، سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں 2739 نمبر روایت ہے۔ اس میں یحییٰ بن عقبہ بن ابی الایزار یہ کذاب راوی ہے۔ تو یہ 4 مرفوع روایتیں تھیں جو اس بارے میں بیان کی جاتی ہیں، چاروں کی چاروں ہی ضعیف ہے۔ آثار سے، صحابہ کے آثار سے ثبوت ملتا ہے۔ پہلا اثر ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، من صلی اربعا بعد العشاء کنّا کقدرہن من لیلۃ القدر، جو شخص عشاء کے بعد 4 رکعت نماز پڑھے تو یہ 4 رکعتیں لیلۃ القدر کی 4 رکعتوں کے برابر ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں 7273 نمبر روایت ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ دوسرا اثر ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اربع بعد العشاء یعدلن بمثلہن من لیلۃ القدر، عشاء کے بعد کی 4 رکعتیں لیلۃ القدر کی 4 رکعتوں کے برابر ہیں۔ یہ روایت اثر بھی صحیح ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں 7274 نمبر روایت ہے اور سند اس کی صحیح ہے۔ تیسرا اثر ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سند اس کی حسن ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں 7275 نمبر روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، من صلی اربعا بعد العشاء لا یفصل بینہن بتسلیم، جو شخص عشاء کے بعد 4 رکعت نماز پڑھے اور سلام سے فاصلہ نہ ڈالے، ایک سلام کے ساتھ ہی 4 رکعت پڑھے، عدلن بمثلہن من لیلۃ القدر، تو یہ 4 رکعت نماز لیلۃ القدر کی رکعتوں کے برابر ہوں گی۔ تو اس کی سند حسن ہے، اس میں عبدالجبار بن عباس صدوق راوی ہے، باقی سارے راوی ثقہ ہیں۔ ایک اثر ہے، کعب احبار سے، یہ تابعی تھے اور مخضرم تابعی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، تو یہ بیان کرتے ہیں، کعب احبار کے نام سے یہ معروف ہے، کہتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں 7276 نمبر روایت ہے، سند اس کی بھی حسن ہے، کہتے ہیں، من صلی اربعا بعد العشاء یحسن فیہن الرکوع والسجود عدلن مثلہن من لیلۃ القدر، جو شخص عشاء کے بعد 4 رکعت نماز پڑھے، اس میں رکوع اور سجدہ اچھا کرے تو یہ لیلۃ القدر کی 4 رکعتوں کے برابر ہوگی۔ کچھ ضعیف آثار ہیں، ایک مجاہد تابعی سے اثر ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں 7278 نمبر روایت، یہ کہتے ہیں عشاء کے بعد کی 4 رکعتیں یہ لیلۃ القدر کی 4 رکعتوں کے برابر ہیں، لیکن اس میں عامش کی تدلیس ہے، اس لیے یہ ضعیف ہے۔ دوسرا اثر ہے، عبد الرحمن بن اسود بیان کرتے ہیں، جو شخص عشاء کے بعد 4 رکعتیں پڑھے تو یہ 4 رکعت لیلۃ القدر کے برابر ہے، یہ اثر بھی ضعیف ہے، اس میں بکیر بن عامر ضعیف راوی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں 7279 نمبر روایت۔ علامہ البانی رحمہ اللہ سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ 11ویں جلد 103 نمبر صفحہ اس پہ لکھتے ہیں کہ مرفوع روایات تو ضعیف ہے، لیکن ابن ابی شیبہ نے عائشہ، ابن مسعود، کعب بن ماتے یعنی کعب احبار اور کچھ اور لوگوں سے موقوف آثار نقل کیے ہیں اور ان کی سندیں بھی صحیح ہیں سوائے کعب کے اثر کے، اگرچہ کہتے ہیں یہ موقوف روایتیں ہیں، فلاح حکم الرفع، لیکن ان کے لیے مرفوع کا حکم ہے، کیونکہ لأنها تقال بالرائے کما ہوا ظاہر، کیونکہ یہ باتیں رائے اجتہاد قیاس سے نہیں کہی جا رہی، تو ایسی بات جس میں صحابی کوئی اثر بیان کرے اس میں رائے قیاس اجتہاد کا مدخل نہ ہو تو اس کو مرفوع حکمی میں شامل کرتے ہیں، تو یہ روایت حکماً مرفوع ہے۔ تو جو شخص عشاء کے بعد یہ عمل کر لے، 4 رکعت نماز ایک سلام کے ساتھ پڑھ لے تو اس کو لیلۃ القدر میں پڑھی جانے والی 4 رکعتوں کے برابر ثواب مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔